علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبى الذی ترکنا علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ننھے منھے طالب علم بھائیوں، آج ہم نقشہ عالم پر نگاہ دوڑائیں۔ حرمین شریفین سے لے کر تمام عرب ممالک میں، ایشیا و یورپ، افریقہ و امریکہ، سبھی خطے شرور و فتن کی لپیٹ میں ہیں۔ آفات و مصائب کا ایک عالمی طوفان جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتنوں پر فتنے اٹھتے جا رہے ہیں۔ الہی خیر ہو دورے فتنہ آخر زماں آیا، رہے ایمان و دین سالم کے وقت امتحان آیا۔ دینی و علمی فتنے، ملکی و قومی فتنے، تہذیب و تمدن کے فتنے، آرائش و زبائش کے فتنے، اخلاقی و سیاسی فتنے، یہاں تک کہ نورانی اور روحانی فتنے۔ لیکن میرے ناقص علم کے مطابق موجودہ دور میں سب سے خطرناک فتنہ الحاد ہے، جس سے انسان ایمان باللہ تعالی، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا کلی یا جزوی انکار کر کے فطری آزادی اور خالق کی غلامی سے نکل کر خواہشات کی غلامی میں جکڑ جاتا ہے۔ دور نبوی کے کچھ احمق لوگوں کا الحاد رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا، جو کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ رب کائنات نے انہم الا یظنون کہہ کر ان کی نفسیاتی بیماری، ذہنی آوارگی کا پردہ چاک کیا، اور آج یہ ایمان سوز فتنہ خصوصاً مسلم معاشرے کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ یورپ سے درآمدہ ملحدین اسلام کے بارے تشکیک پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خالق اور بنیادی اسلامی اصولوں سے مذاق کرنے کے گھنونے جرم میں ملوث ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک دجالی سائبر جال پھینک کر لوگوں کے دلوں سے ایمان کی دولت سلب کر رہے ہیں۔ 1.25 ارب کے قریب لوگ اس دامے فریم میں جکڑے جا چکے ہیں اور اپنے اس خالق و مالک کے وجود کے منکر ہو گئے ہیں کہ جس کے وجود کی گواہی کائنات کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، ہوا کا ہر جھونکا، درختوں کا ہر پتا اور ڈالی، سمندروں کی گہرائی اور موجیں، دریاؤں کی روانی اور طغیانی، صحراؤں کی تپش اور حدت، گلیشیئرز کی ٹھنڈک اور سردی، آبشاروں کی گونج، وادیوں کی خاموشی، پھولوں کی مہک، کلیوں کا کھلنا، باد صبا کی لطافت، طوفانوں کی کثافت، موجوں کی ہلچل، ساحلوں کا سکوت، رات کی تاریکی اور دن کا اجالا، ستاروں کی چمک و دمک، سیاروں کا تحرک، حتیٰ کہ ان کے جسم کا انگ انگ خالق کے وجود پر دلیل بین ہے۔ محض اتفاق اور کشش کی رٹ لگا کر امت کو گمراہ کرنے والے جاہلوں، قرآن کی دعوت پر غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق سے ہی ہو گیا؟ اتنی بڑی کائنات، دن رات کا بدلنا، ستاروں اور سیاروں کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، یہ موت و حیات کے سلسلے، بچپن، جوانی و بڑھاپا کیا محض اتفاق سے ہی ہو گیا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ رب کائنات نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں الہادی سوچ پر 10 ضربیں لگائی۔ ضرب نمبر 1 ان فی خلق السماوات، ضرب نمبر 2 والارض، 3 واختلاف اللیل والنہار، نمبر 4 والنہار، نمبر 5 والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، نمبر 5 وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ اور فرمایا یہ ساری ان لوگوں کے لیے ہیں
جو عقل و دانش کے مالک ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔